الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ابتدا ہی سے بہت غیر معمولی حیثیت کا حامل ہے، کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کی عاشورہ کو 10 محرم الحرام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کی 10 کو عاشورہ کو سیدنا نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی گئی۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کی عاشورہ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ساتھیوں سے نجات دی گئی، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا گیا۔ آج سے کم و بیش 1400 سال قبل اس مہینے کو ان مناسبات اور چند دیگر مناسبات کی وجہ سے یاد رکھا جاتا تھا، لیکن سن 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس مہینے کو ایک نیا تعارف دے دیا، کہ جب سن 60 ہجری میں یزید کو زبردستی مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا، جب کہ یزید کے فسق اور کفر پر ایک عالم گواہ تھا، اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی موجود تھی، تو اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم میں سے کوئی منکر ہوتا دیکھے، کوئی غلط کام ہوتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پس اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو وہ اپنی زبان سے اسے برا کہے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو اپنے دل سے اسے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب اہل کوفہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے متعدد خطوط لکھے اور وفد روانہ کیے اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہم یزید کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس سے قبل کہ آپ خود روانہ ہوتے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کم و بیش 13,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا جس میں یہ خبر دی کہ یہاں اہل کوفہ کے ایک جمع کثیر نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام روانہ ہوئے۔ جب یزید کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے کوفہ کا گورنر بدل کر ابن زیاد ملعون کو وہاں کا گورنر لگا دیا، اور ابن زیاد نے وہ ظلم کی انتہا کی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی اور آپ کے بعض اصحاب نے آپ سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ واپس لوٹ چلیں، تو تب امام علی مقام نے اعلاء کلمت الحق اور اپنے نانا کے دین کی خاطر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔
اور یزیدیوں کا آپ سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اس کو حاکم مان لیں، لیکن امام علی مقام نے حق کہنا قبول کیا اور یزید کی بیعت قبول نہ کی، اور اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کم و بیش 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان مومن کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے اور آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہم پر فرض کی گئی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کا کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے اہل بیت سے مودت کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے اپنے دائیں کندھے پر سیدنا امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا اور بائیں کندھے پر سیدنا امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اہل بیت کی محبت اور حسنین کریمین علیہ السلام کی محبت اصل ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آپ کا، آپ کے اہل بیت و اصحاب کا سچا عشق و محبت عطا فرمائے، اور حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔